آنکھ کھلتے ہی خود کو انجان کمرے میں پا کر رانیہ کے ہوش اڑ گئے۔ اسے یاد آیا کالج سے واپسی پر وہ چکرا کر سڑک پر گری تھی۔ تبھی ایک ملازمہ اندر آئی۔ ڈرائیور تمہیں گھر چھوڑ آئے گا بیٹی، چھوٹے صاحب کو تم بے ہوش ملی تھی اسی لیے یہاں لے آئے اور ڈرپ بھی لگوائی۔ وہ اپنے ان دیکھے محسن کا شکریہ ادا کرتی گھر آ گئی، مگر ہفتے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی تو چاچی اسے قریبی کلینک لے گئی۔ مبارک ہو، یہ پریگننٹ ہے۔ منحوس ماری، بچپن سے تجھے روٹیاں کھلا رہی ہوں، یہ سلا دیا تو نے؟ چاچی نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ 9 ماہ در بدر ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا تو ہسپتال کے باہر کالی گاڑیوں کی لائن لگ گئی کیونکہ وہ بچہ۔ آنکھ کھلتے ہی خود کو انجان کمرے میں پا کر رانیہ کے ہوش اڑ گئے۔ چند لمحوں تک وہ ساکت پڑی چھت کو دیکھتی رہی، پھر اچانک اسے اپنے وجود یاد آیا جو گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ سر ابھی بھی بھاری تھا، آنکھوں کے سامنے ہلکا سا اندھیرا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے اور یہاں کیسے پہنچی ہے۔ اس نے اپنے گرد دیکھا، کمرہ بے حد صاف ستھرا تھا، دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز لگی ہوئی تھیں، پردوں سے آتی ہلکی سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ کے برابر میز پر پانی کا گلاس رکھا تھا۔ رانیہ نے کانپتے ہاتھ سے گلاس اٹھایا اور چند گھونٹ پانی پی لیا۔ تب اسے دھیرے دھیرے یاد آنے لگا کہ کالج سے واپسی پر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ کئی گھنٹوں سے بھوکی تھی، جسم میں جیسے جان باقی نہیں رہی تھی۔ پھر وہ چکرا کر سڑک پر گر گئی تھی۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ رانیہ نے فوراً گھبرا کر اسے دیکھا۔ ملازمہ کے چہرے پر نرمی تھی۔ وہ رانیہ کے قریب آئی اور اطمینان سے بولی، ڈرائیور تمہیں گھر چھوڑائے گا بیٹی، چھوٹے صاحب کو تم بے ہوش ملی تھی اسی لیے یہاں لائے اور ڈرپ بھی لگوائی۔ گھبرانے کی تو کوئی بات نہیں ہے، تم کافی کمزور تھی، ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ تمہیں کھانا وقت پر کھانا چاہیے۔ رانیہ چند لمحے خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں اپنے اس اندیکھے محسن کے لیے بے اختیار شکر گزاری پیدا ہوئی۔ اسے یہ بھی عجیب لگا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو کسی اجنبی کو سڑک پر بے ہوش دیکھ کر اسے اپنے گھر لے آتے تھے۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ اسے اس شخص کا چہرہ تک معلوم نہیں تھا جس نے اس کی جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ اس شخص نے اسے سڑک پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور اسے اس کے گھر چھوڑایا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے رانیہ نے ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر دل ہی دل میں اس شخص کا شکریہ ادا کیا۔ وہ گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ چلو کوئی تو اچھا انسان ملا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس لمحے وہ کسی اجنبی کے احسان کے بارے میں سوچ رہی تھی اسی لمحے اس کے اپنے گھر کی 4 دیواری میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دراصل رانیہ اس کے لیے بے ہوش ہوئی تھی کیونکہ اس کی چاچی نے اس سے پچھلے پورے دن مسلسل کام کروایا تھا۔ صبح سے لے کر رات گئے تک وہ ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کر سکی تھی۔ گھر کے ہر کام کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ اسے صبح ناشتہ تک نہیں دیا گیا تھا۔ رانیہ نے خالی پیٹ کام کیا، خالی پیٹ کالج گئی، خالی پیٹ اپنا آخری پیپر دیا۔ پھر واپسی پر اس کا جسم مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اس دن کالج میں اس کا آخری پیپر تھا۔ اس کے بعد اسے اپنی اگلی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا۔ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ بہت چھوٹی عمر میں وہ دونوں اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد اس کی چاچی نے اسے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ باہر سے وہ اس کی کفیل تھی مگر حقیقت میں رانیہ کے لیے یہ گھر کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ رانیہ نے ہمیشہ ایک ہی خواب دیکھا، وہ پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے، وہ کسی کی محتاج نہ رہے۔ اسے یقین تھا کہ تعلیم ہی وہ راستہ ہے جو اسے اس زندگی سے نکال سکتا ہے۔ اسی لیے جب چاچی نے اسے کالج جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا تھا کہ پڑھنے لکھنے کی اجازت ہے مگر گھر کے کاموں میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، رانیہ نے خاموشی سے سر جھکا کر ہاں کر دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کے ہاتھ سے تعلیم بھی چھین جائے گی۔ چاچی بڑی ظالم تھی۔ اس نے رانیہ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا مگر اس کا ظلم ہاتھ اٹھانے سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ رانیہ سے گھر کے سارے کام ایسے کرواتی تھی جیسے وہ گھر کی بیٹی نہیں بلکہ ایک ایسی نوکرانی ہو جسے نہ اجرت دینی ہو نہ آرام کا حق دینا ہو۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات بستر پر جانے تک رانیہ کام کرتی رہتی تھی۔ برتن دھوتی تھی، صفائی کرتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، کھانا بناتی تھی،
گھر کے دوسرے کام بھی کرتی تھی۔ اس کے باوجود اگر کسی کام میں ذرا سی دیر ہو جاتی تو چاچی کے طنز شروع ہو جاتے۔ رانیہ اکثر رات کو تھکے ہوئے جسم کے ساتھ بستر پر لیٹتی تو دیر تک چھت کو دیکھتی رہتی۔ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ درد کر رہا ہوتا، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک خیال گردش کرتا رہتا کہ اسے اس زندگی سے نکلنا ہے، اسے پڑھنا ہے، اسے کچھ بننا ہے، اسے ایک دن ایسا مقام حاصل کرنا ہے جہاں کوئی اسے مفت کی نوکرانی سمجھ کر حکم نہ دے سکے۔ اس کی خوبصورتی بھی ایسی تھی کہ کالج میں داخل ہوتے ہی لوگ اسے پہچاننے لگے تھے، مگر رانیہ نے کبھی اپنی خوبصورتی کو اپنی طاقت نہیں سمجھا تھا۔ اس کے لیے اصل طاقت اس کی ذہانت تھی۔ وہ بے حد ٹیلنٹڈ تھی۔ میٹرک میں اس نے پورے کالج میں ٹاپ کیا تھا، اسی وجہ سے اسے کالج کی تعلیم کے لیے اسکالرشپ ملی تھی۔ اس کی فیس معاف تھی، اس کی پڑھائی پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چاچی بھی اسے کالج جانے سے مکمل طور پر روک نہیں سکی تھی، ورنہ چاچی تو اس کے روزانہ کے خرچے کے پیسے بھی نہیں دیتی تھی۔ رانیہ خالی پیٹ کالج جاتی تھی، خالی پیٹ واپس آتی تھی، پھر گھر کے کاموں میں لگ جاتی، مگر کتاب ہاتھ میں آتے ہی جیسے اس کی دنیا بدل جاتی۔ وہ ہر تکلیف بھول جاتی۔ اسے اپنی کتابوں میں ایک ایسی دنیا نظر آتی تھی جہاں وہ آزاد تھی، جہاں اس کے خواب زندہ تھے، جہاں کوئی اسے حکم دینے والا نہیں تھا۔ اسے امید تھی کہ اس بار بھی وہ ٹاپ کرے گی۔ اگر وہ دوبارہ نمایاں پوزیشن حاصل کر لیتی تو اس کی ماسٹرز لیول کی تعلیم بھی اسکالرشپ پر جاری رہ سکتی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ماسٹرز کرے، اچھی نوکری حاصل کرے، اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر لے، اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ شاید ایک دن وہ ان تمام محرومیوں سے بہت دور نکل جائے جنہوں نے اس کے بچپن سے اس کا پیچھا کیا تھا، مگر گھر میں قدم رکھتے ہی اس کے سارے خواب جیسے اچانک خوف میں بدل گئے۔ چاچی صحن میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رانیہ نے اسے دیکھا تو اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ چاچی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر سخت لہجے میں پوچھا، دیر کہاں ہو گئی؟ رانیہ نے نظریں جھکا لیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے معلوم ہو کہ وہ راستے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے حقیقت بتائی تو چاچی اسے کمزور کہہ کر مزید تانے دے گی، اس لیے اس نے خاموشی سے جواب دیا، آج ایک ایکسٹرا پیریڈ تھا چاچی۔ چاچی کے چہرے پر فوراً ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایکسٹرا پیریڈ کے نام پر تو لڑکیاں ڈیٹ مارنے جاتی ہیں، کچھ کر کے تو نہیں آ رہی؟ رانیہ کے چہرے پر جیسے سارا خون اتر آیا۔ اسے چند لمحوں کے لیے سمجھ ہی نہیں آیا کہ چاچی اس سے کیا کہہ رہی ہے۔ نہیں چاچی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ایسا کبھی کچھ نہیں کروں گی۔ چاچی نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی جس سے رانیہ کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہو گیا۔ تیری ماں تو ایسی تھی، میرے دیور کو پھنسایا تھا اس نے، اب دیکھتے ہیں تو کیا کرتی ہے۔ رانیہ کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ ماں کا نام سنتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں ہمیشہ یہی جانتی تھی کہ وہ ایک اچھی عورت تھی۔ اس کے والد کے ساتھ اس کی محبت سچی تھی، اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، مگر چاچی ہمیشہ اس کے سامنے اس کی ماں کے کردار پر انگلی اٹھاتی۔ رانیہ نے ہونٹ بھینچ لی۔ وہ جانتی تھی کہ آج بھی اگر اس نے اپنی صفائی پیش کی تو بات مزید بڑھے گی، مگر دل کے اندر ایک درد اٹھ رہا تھا جو اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ وہ صرف تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، وہ صرف اپنی زندگی بدلنا چاہتی تھی، مگر اس کے خوابوں کو بھی جیسے جرم بنا دیا گیا تھا۔ اس کی خاموشی کو بھی شک سمجھا جاتا تھا، اس کی محنت کو بھی بغاوت سمجھا جاتا تھا، اس کی ہر کوشش کو بدنامی کے ترازو میں تولا جاتا تھا۔ رانیہ نے آنکھیں جھکا لیں، مگر اس بار اس کے اندر کچھ بدل گیا تھا۔ وہ تھکی ہوئی تھی، بھوکی تھی، کمزور تھی، مگر اس کے دل میں ایک عزم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ اس گھر میں ہمیشہ نہیں رہے گی، وہ اپنی تعلیم ادھوری نہیں چھوڑے گی، وہ اپنی زندگی کسی دوسرے کے رحم و کرم پر نہیں گزارے گی۔ اور اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی کو بدلنے والی پہلی ڈور اس شخص کے ہاتھ میں آ چکی تھی جسے اس نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے، مگر رانیہ کی تربیت اب پہلے سے زیادہ خراب رہنے والی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کی طبیعت کو ہمیشہ ہی خراب رہتی تھی۔ مسلسل بھوک، کام، خوراک، دن بھر کی مشقت، ذہنی دباؤ، یہ سب اس کے جسم کو اندر سے کمزور کر چکے تھے، مگر اس مرتبہ اسے اپنی کیفیت میں کچھ ایسا عجیب محسوس ہو رہا تھا جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اکثر اچانک اسے متلی ہونے لگتی، کبھی اسے یوں محسوس ہوتا جیسے ابھی الٹی آ جائے گی۔ کھانے کی خوشبو سے اس کی طبیعت بگڑ جاتی۔ جس کھانے کے لیے وہ پہلے سارا دن انتظار کرتی تھی، اب وہی کھانا اس کے سامنے آتا تو اس کا دل اسے چھونے کا بھی نہیں کرتا۔
उससे पहले इतना मुख्तसर खाना मिलता था کہ کبھی چاچی ایک وقت کا کھانا دیتی اور دوسرے وقت یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ گھر میں سب کے لیے کھانا نہیں ہے۔ رانیہ بھوکی رہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ پانی پی کر اپنا پیٹ بھر لیتی تھی، کئی مرتبہ کتاب سامنے رکھ کر بیٹھ جاتی تاکہ بھوک کا احساس کم ہو جائے، مگر اب مسئلہ صرف بھوک کا نہیں تھا۔ جو تھوڑا بہت کھانا اس سے ملتا تھا وہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ پھر کچھ ایسی تبدیلیاں بھی اس کے جسم میں ہونے لگی جن کے لیے لڑکیاں کسی سے پوچھے بغیر سمجھ جاتی ہیں۔ رانیہ پہلے تو گھبرا گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے جسم کو ٹٹولتی رہی، کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی، کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی اور پھر خود ہی اس خیال کو ذہن سے نکال دیتی کہ شاید مسلسل کمزوری کی وجہ سے اس کے جسم میں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ مگر ایک دن اس کے جسم نے اس کا ساتھ ہی چھوڑ دیا۔ وہ گھر کے کام میں مصروف تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، دیواریں گھومتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے میز کا سہارا لینا چاہا، مگر ہاتھ خالی فضا میں اٹھا کر اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گر چکی تھی۔ اس مرتبہ وہ بے ہوش ہوئی تو ہوش میں آئی ہی نہیں۔ چاچی نے پہلے اسے آوازیں دیں، پھر پانی کے چھینٹے مارے۔ جب رانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ گھبرا گئی۔ اگر رانیہ ہوش میں ہوتی تو شاید چاچی اسے اٹھا کر ہاسپٹل کبھی نہ لے جاتی، مگر اس وقت معاملہ مختلف تھا۔ گھر میں ایک بے ہوش لڑکی پڑی تھی جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس سے کیا ہوا ہے۔ چاچی اسے ہاسپٹل لے گئیں۔ کچھ دیر بعد رانیہ کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بستر پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے معائنہ شروع کیا، چند ٹیسٹ کروائے۔ چاچی باہر کھڑی بے چینی سے انتظار کری تھی۔ جب ڈاکٹر واپس آیا تو اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے چاچی کو دیکھا اور خوش دلی سے کہا، مبارک ہو، آپ کی بہو ماں بننے والی ہے۔ چاچی جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس نے ڈاکٹر کو خالی نظروں سے دیکھا۔ ڈاکٹر نے شاید اس کے چہرے پر موجود حیرت اور پریشانی کو سمجھا اور دوبارہ اطمینان سے سمجھایا کہ رانیہ پریگننٹ ہے۔ چاچی کے ذہن میں جیسے ایک ساتھ 1000 سوال اٹھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رانیہ کی طرف دیکھا جو بھی بے خبر پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی، مگر اس حیرت کے ساتھ کسی ماں والی ممتا کا سایہ تک موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر کو کیا معلوم تھا کہ جسے وہ ساس سمجھ کر خوشخبری دے رہا ہے وہ عورت اس لڑکی کو دنیا کے سامنے بدنام کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ چاچی نے ہاسپٹل میں اس وقت کچھ نہیں کہا، مگر گھر پہنچتے اس کا غصہ پھٹ پڑا۔ رانیہ بھی پوری طرح سنبھلی بھی نہیں تھی کہ چاچی نے اس سے دھکے دینے شروع کر دیے۔ تجھے میں نے اپنے گھر میں رکھا، جب آئی تھی تو جوان تھی، خوبصورت تھی، میں نے تیری ذمہ داری لی، تجھے چھت دی، تجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ تو اکیلی ہے، تجھے روٹیاں کھلائیں، تو نے مجھے یہ صلاح دیا۔ رانیہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی، اس کی آنکھوں میں خوف بھر گیا۔ چاچی میری بات سنیں، مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ چاچی نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے جاتی تھی تو باہر، اسی لیے کالج جاتی تھی، پتہ نہیں کالج جاتی بھی تھی یا کہیں اور نکل جاتی تھی، پتہ نہیں اس بچے کے کتنے باپ ہیں، کس کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو نے۔ رانیہ کے دل پر جیسے کسی نے وار کر دیا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چاچی خدا کے لیے میری بات کا یقین کریں، میں نے کسی کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں بنایا، میں نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ یہ سب کیسے ہوا، میں مصیبت میں ہوں، مجھے لگتا ہے میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، میری مدد کریں، مجھے کہیں لے چلیں، دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، میری بات سنیں۔ چاچی کا چہرہ نفرت سے بھر گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، تو خود غلط ہے، تیرا کردار گندا ہے، تیری ماں کا کردار بھی گندا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کی بیٹی بھی یہ کچھ کرے گی۔ رانیہ کے آنسو بہہ نکلے۔ میری ماں کے بارے میں ایسا مت کہیں، وہ ایسی نہیں تھی، میں جانتی ہوں وہ کیسی تھیں۔ چاچی نے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ نکل جا میرے گھر سے، میں اس بدنامی کی پوٹلی کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ رانیہ کے لیے جیسے دنیا رک گئی ہو، اس کے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی ماں نہیں تھی جس کے پاس بھاگ کر جا سکتی، کوئی باپ نہیں تھا جو اس کا ہاتھ پکڑ سکتا، کوئی بہن بھائی نہیں تھے جو اسے اپنے گھر میں جگہ دے دیتے۔ اس کے پاس صرف چند کتابیں تھیں، چند کپڑے تھے، کچھ چیزیں تھیں جنہیں اس نے اپنی محنت سے سنبھال کر رکھا تھا۔ اسے صرف اتنی مہلت ملی تھی کہ وہ اپنے 2-4 کپڑے اٹھا سکے، اپنی کچھ ضروری چیزیں سمیٹ سکے، اپنی پڑھائی سے متعلق کتابیں اور اسناد سنبھال سکے۔ پھر چاچی نے اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ دروازہ اس کے پیچھے بند ہو گیا۔ رانیہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ اسے یہ محسوس ہوا جیسے اس کی پوری زندگی اسے دروازے کی دوسری طرف لے گئی ہو۔
وہ خود حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ تعلق میں نہیں تھی، اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مرد کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، پھر یہ بچہ اس کے وجود میں کیسے آ گیا تھا؟ وہ ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئی، وہاں جا کر اس نے جھوٹ بولا کہ اس کا شوہر بیرون ملک رہتا ہے اور وہ اپنا چیک اپ کروانے آئی ہے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور پھر وہی بات کہی جس نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ آپ ماں بننے والے ہیں، آپ کا دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رانیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دوسرا مہینہ؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا جیسے شاید وہ ابھی کہہ دے گا کہ غلطی ہو گئی، مگر ڈاکٹر اپنی بات پر قائم تھا۔ رانیہ کے ذہن میں تاریخیں گھومنے لگیں۔ اس نے اپنے دن گننے شروع کیے، پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک واقعہ پوری شدت سے ابھر آیا۔ کالج سے واپسی پر آ رہی تھی، گرمی بہت زیادہ تھی، اچانک چکر آئے، زمین پر گرتا ہوا جسم، پھر اندھیرا اور پھر ایک انجان کمرہ۔ رانیہ کی سانس رکنے لگی۔ وہی دن، وہی وقت، وہی واقعہ اسے یاد آیا کہ اس کے ایک امیر شخص نے سڑک سے اٹھایا تھا۔ وہ بے ہوش تھی، اسے اپنے گھر لے جایا گیا۔ جب اس نے ہوش آیا تو وہ ایک خوبصورت بیڈ روم میں موجود تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسے بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا تھا اور اسے ڈرپ لگائی گئی۔ اس وقت رانیہ نے اس شخص کو اپنا محسن سمجھا تھا، مگر اب اس کے ذہن میں ایک خوفناک خیال نے جنم لیا۔ اگر وہی شخص اس کی بربادی کی وجہ تھا تو اگر اس نے بے ہوشی کی حالت میں اس کے ساتھ کچھ کیا ہو تو اگر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہو وہ اسی گھر میں ہوا ہو تو رانیہ نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ وہ جس شخص کو اپنا محسن سمجھ رہی تھی وہ اس کی عزت کا لٹیرا نکلا۔ اس نے کبھی اس شخص کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، وہ اس کے سامنے آیا تک نہیں تھا۔ اگر اس نے واقعی رانیہ کے ساتھ کچھ کیا تھا تو پھر اس کے سامنے آنے سے کیوں بچتا رہا تھا؟ اسے ڈرائیور کے ذریعے گھر کیوں بھجوا دیا تھا؟ اس کے ذہن میں تاریخیں بھی اسی واقعے کے ساتھ مل رہی تھیں۔ رانیہ کے اندر خوف بڑھتا چلا گیا۔ وہ ساری رات ایک کالج کے کمرے میں چھپی بیٹھی رہی تھی۔ چھٹی کے وقت وہ وہاں سے نکلنے کی بجائے ایک محفوظ کونے میں جا کر بیٹھ گئی تھی کیونکہ اس کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ رات بھر وہ روتی رہی، کبھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی، کبھی اپنے گھٹنوں میں سر دے دیتی، کبھی اپنی ماں کو یاد کرتی، کبھی سوچتی کہ آخر اس کے ساتھ کسی نے کیا کیا تھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، صرف ایک سوال تھا جو بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اگر وہ شخص واقعی بے گناہ تھا تو پھر رانیہ کے جسم میں اس واقعے کے بعد پیدا ہونے والے اس نئی زندگی کا راز کیا تھا؟ اور اگر وہی شخص قصوروار تھا تو رانیہ کس سے انصاف مانگتی؟ اس رات پہلی مرتبہ اسے اپنی خوبصورتی کا خوف آیا تھا، پہلی مرتبہ اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوا تھا، پہلی مرتبہ اسے لگا تھا کہ اس دنیا میں ایک بے سہارا لڑکی کے لیے اپنی عزت بچانا بھی شاید ایک ایسا جرم بن چکا ہے جس کی سزا اس سے ہی بھگتنی پڑتی ہے۔ رانیہ اس وقت اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت میں گرفتار تھی۔ چاچی کے گھر سے نکلنے کے بعد اس کے پاس نہ رہنے کی جگہ تھی اور نہ مستقل آمدنی تھی، نہ کوئی ایسا شخص تھا جس کے سامنے وہ اپنے دل کا بوجھ رکھ کر اطمینان حاصل کر سکے۔ اس کی چند دوستوں نے اس کا ساتھ دیا، انہوں نے مل کر اس کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ تلاش کر لیا جہاں وہ کچھ عرصہ رہ سکتی تھی۔ کمرہ بہت معمولی تھا، ایک چھوٹا سا بستر تھا، ایک پرانی الماری تھی، دیواروں پر نمی کے نشان تھے، کھڑکیوں کے باہر ایک تنگ سی گلی دکھائی دیتی تھی، مگر رانیہ کے لیے وہ جگہ اس وقت کسی محل سے کم نہیں تھی، کیونکہ کم از کم وہاں کوئی اسے دھکے مار کر نکالنے والا نہیں تھا، مگر صرف چھت مل جانے سے زندگی آسان نہیں ہوئی تھی۔ اسے اپنے اخراجات خود اٹھانے تھے۔ اسے ایک چھوٹی سی نوکری شروع کر دی۔ صبح وہ کام پر جاتی، وہاں کئی گھنٹے کھڑی رہ کر کام کرتی، پھر اپنے کالج کے متعلق ضروری کام نپٹاتی، رات کو کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی، کبھی کتاب کے الفاظ آنکھوں کے سامنے دھندلا جاتے، کبھی تھکن سے اس کا سر میز پر جھک جاتا، کبھی وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دیر تک خاموش بیٹھی رہتی۔ اس کے اندر ایک نئی زندگی پل رہی تھی، وہ زندگی جس کے وجود کا فیصلہ رانیہ نے نہیں کیا تھا، وہ زندگی جس کے بارے میں سوچتے ہی اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی۔ اس کے دوست اس کے ساتھ تھے، مگر ہر دوست اس کے درد کو ایک جیسا نہیں سمجھتا تھا۔ کچھ اسے دیکھ کر خاموش ہو جاتے، کچھ ہمدردی کرتے، کچھ اسے مشورہ دیتے، کچھ کے چہروں پر چھپا ہوا شک رانیہ کو اندر تک زخمی کر دیتا۔ ایک شام وہ سب اس کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ رانیہ کتاب کھولنے کے لیے بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں ایک ہی پیج پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ایک دوست نے کافی دیر اسے دیکھنے کے بعد آہستہ سے کہا، تو اس سب سے جان کیوں نہیں چھڑوا لیتی؟ جب تجھے خود نہیں پتا کہ اس بچے کا باپ کون ہے تو اسے دنیا میں لانا ہی کیوں چاہتی ہے؟ ابھی وقت ہے تو اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکتی ہے، ایک ایسی زندگی جس میں ہر روز یہ سوال تیرے سامنے کھڑا نہ ہو کہ تیرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ رانیہ نے فوراً کتاب بند کر دی۔
اس کی آنکھوں میں دکھ اتر آیا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کچھ دیر خاموش رہی۔ یہ بچہ قصوروار نہیں ہے، اسے دنیا میں آنے کی خواہش کا فیصلہ کرنے کا حق بھی نہیں ملا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کی سزا اسے کیوں دی جائے؟ میں نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہوا، میں نہیں جانتی وہ شخص کون تھا، میں نہیں جانتی اس نے میرے ساتھ کیا کیا، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اس بچے کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ ایک دوسری دوست جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، اس نے اچانک تلخ لہجے میں کہا، قصور نہیں ہے تو پھر یہ سب ہوا کیسے؟ تو کہتی ہے کہ تو کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ ہمیں سب کچھ عجیب لگتا ہے رانیہ، کبھی کبھی انسان کو خود بھی اپنے بارے میں سچ ماننا پڑتا ہے۔ رانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سوال اس کے لیے نیا نہیں تھا، مگر کسی اپنے کے منہ سے سننا زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دوسری دوست نے سختی سے اپنی ساتھی کو روکا۔ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تم لوگ اسے کیوں کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہو؟ اگر رانیہ کہہ رہی ہے تو اسے کچھ یاد نہیں تو ہمیں اس کی بات پر یقین کرنا چاہیے۔ میں اسے اتنے سالوں سے جانتی ہوں، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ پھر اس نے رانیہ کی طرف دیکھا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سب اس نے کیا ہے، کسی نے اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ رانیہ کا دل ایک لمحے کے لیے بھر آیا۔ کم از کم کوئی تو تھا جو اس پر یقین کرتا تھا۔ اس کی ایک اور دوست نے فوراً کہا، اگر تجھے یقین ہے کہ اس نے تیرے ساتھ یہ سب کیا ہے تو پھر اس کے پاس جا، اس پر کیس کر، پولیس میں شکایت کر، عدالت میں لے جا۔ ایسے کیسے چھوڑ دے گی؟ رانیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ کون ہے؟ دوست نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مگر پتہ کرو، اگر واقعی اس نے کچھ کیا ہے تو اس سے سزا ملنی چاہیے۔ یہ بات رانیہ کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اس نے اگلے دن سے اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی، جسے وہ اب تک صرف اپنا محسن کے طور پر جانتی تھی۔ اس کے پاس اس کا نمبر نہیں تھا، کوئی فون نمبر نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا، بس ایک گھر کی دھندلی سی یاد تھی۔ ایک کمرہ تھا، ایک ٹرپ تھی، ایک ڈرائیور تھا، ایک انجان شخص تھا جس نے اسے سڑک سے اٹھایا تھا۔ پھر بہت کوشش کے بعد اسے ایک نام ملا، اشر رضوی۔ یہ نام سنتے ہی رانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے اپنی دوست کے فون پر اس نام کو گوگل پر سرچ کیا۔ چند لمحوں بعد موبائل کی اسکرین پر اشر رضوی کی تصویریں سامنے آ گئی۔ رانیہ کی نظریں اس تصویر پر جم گئیں۔ وہ انتہائی خوبصورت اور جوان شخص تھا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی، آنکھوں میں ایسی سختی تھی جو تصویر کے باوجود محسوس ہو رہی تھی۔ لباس سے لے کر انداز تک ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ کسی عام گھرانے کا آدمی نہیں تھا۔ رانیہ کی دوست نے اس کے بارے میں مزید معلومات پڑھیں، پھر اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی۔ اشر رضوی ایک بہت بڑا نام تھا، اتنا بڑا کہ عام انسان آسانی سے اس کے قریب جا کر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ کاروباری دنیا میں اس کا اثر و رسوخ تھا، اس کے تعلقات بڑے لوگوں سے تھے، اس کے خاندان کا نام بھی معمولی نہیں تھا۔ اس کے بارے میں جتنی معلومات سامنے آ رہی تھی، رانیہ کا خوف اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے موبائل کی اسکرین کو دیکھا، اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اس کی دوست نے تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کو تو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، دولت ہے، شہرت ہے، اختیار ہے، شکل ایسی ہے کہ اس کے پیچھے تو لڑکیاں مرتی ہوں گی۔ پھر اس نے یہ سب کچھ تیرے ساتھ کیوں کیا؟ رانیہ نے نظریں تصویر سے ہٹا لیں۔ اس کے دل میں اپنے ساتھ ہونے والے واقعہ ایک بار پھر تازہ ہو گیا۔ سڑک پر گرنا، بے ہوشی، انجان گھر، انجان کمرہ، ڈرپ، پھر گھر واپس پہنچ جانا۔ اس کے اندر غصہ بھڑک اٹھا۔ جب شیطان انسان کے اندر ہو تو پھر وہ یہ کہاں دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ انسان کی خواہش جب اس کے ضمیر پر غالب آ جائے تو دولت اسے نہیں روکتی، شہرت اسے نہیں روکتی، عزت اسے نہیں روکتی۔ مرد موقع تلاش کرتا ہے، جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ یہی حرکت کرتا ہے۔ اس کی دوست نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر رانیہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میں نے اس شخص کو کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، میں نے اس سے بات تک نہیں کی تھی، میں اس کے گھر میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، میں بے ہوش تھی۔ اگر اس نے میرے ساتھ کچھ کیا ہے تو اس نے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کیا ہے جو اس وقت اپنے دفاع کے قابل بھی نہیں تھی۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ میں نے اسے اپنا محسن سمجھا تھا، میں نے سوچا تھا کہ دنیا میں ابھی اچھے لوگ باقی ہیں، میں نے اس کے لیے دل سے دعا کی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جس شخص کے لیے میں شکر ادا کر رہی ہوں شاید وہی میری زندگی کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رانیہ نے دوبارہ موبائل کی اسکرین دیکھی۔ اشر رضوی کی تصویر اب بھی سامنے تھی۔ وہ چہرہ اسے دیکھ کر کسی کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے پیچھے اتنا خوفناک راز چھپا ہو سکتا ہے۔ رانیہ نے موبائل بند کر دیا، مگر اس کے دل میں ایک فیصلہ جنم لے چکا تھا، وہ اشر رضوی تک پہنچے گی، چاہے اسے کتنی ہی بڑی دیوار کیوں نہ عبور کرنی پڑے، چاہے اس کے سامنے کتنی ہی طاقت کیوں نہ کھڑی ہو۔
وہ اس شخص کے ایک سوال ضرور کرے گی، آخر اس رات اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اور اگر اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا تو پھر رانیہ اپنی پوری زندگی اس جواب کو تلاش میں گزار دے گی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ 3 مہینوں میں رانیہ کی کالج کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی۔ آخری امتحان کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے اس کی زندگی کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے، مگر دوسرا دروازہ کھلنے کی بجائے اس کے سامنے ایک لمبی تاریک سڑک آ گئی ہے جس کے آخر کا اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نے جہاں چھوٹی موٹی نوکری شروع کی تھی وہی کام جاری رکھا۔ صبح سویرے اٹھتی، اپنے بچے کے لیے جو کچھ ممکن ہوتا کرتی، پھر کام پر چلی جاتی، شام کو واپس آتی تو جسم تھکن سے چور ہوتا، مگر اس کے پاس آرام کرنے کی عیاشی بھی نہیں تھی۔ اسے رہنے کے لیے جو جگہ ملی تھی وہ دراصل کسی کے گھر کی بیٹھک تھی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک بستر رکھا تھا۔ ایک طرف اس کی چند کتابیں پڑی رہتی تھیں، دوسری طرف بچے کے کپڑے، ایک چھوٹا سا سامان کا بیگ۔ بس یہی اس کی پوری دنیا تھی۔ اس کے دوست نے اپنے رشتہ داروں سے اس کے لیے یہ جگہ مانگی تھی۔ انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ رانیہ کا شوہر بیرون ملک رہتا ہے اور وہ کچھ عرصے کے لیے اکیلی رہ گئی ہے۔ گھر والوں نے بھی اس کے دوست کے تعلق کی وجہ سے رحم کھار کر اس پر کمرہ دیا تھا، مگر رانیہ کے دل میں ہر وقت ایک خوف موجود رہتا تھا کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو وہ اس چھت سے بھی محروم ہو جائے گی۔ وہ کام کرتی رہی، محنت کرتی رہی، پڑھائی ختم ہو چکی تھی، مگر زندگی کا امتحان ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ اسے سب سے زیادہ جو چیز اندر سے کھائے جا رہی تھی وہ یہی تھی کہ کسی نے اس کا فائدہ اٹھا لیا تھا اور اسے اس وقت تک کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے اپنی بے بسی پر غصہ آتا، اپنے جسم سے خوف محسوس ہوتا، کبھی اپنے بچے کو دیکھتی دل بھر آتا، کبھی اسی بچے کو دیکھ کر اسے وہ رات یاد آ جاتی جس کے بارے میں اس سے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی آخر وہ شخص کیسا انسان تھا جس نے ایک بے ہوش لڑکی کے ساتھ ایسا کیا۔ اسے اپنے آپ پر بھی غصہ آتا تھا، اسے دنیا پر بھی غصہ آتا تھا، مگر سب سے زیادہ اس بات پر دکھ ہوتا تھا کہ وہ کسی سے یہ ثابت بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ 9 مہینے اسی طرح گزر گئے، 9 مہینے جن میں وہ در بدر دھکے کھاتی رہی، کبھی کسی کے رحم پر، کبھی کسی کے طعنے برداشت کیے، کبھی نوکری کی جگہ پر ذلت سہی، کبھی بھوک برداشت کی، کبھی رات بھر اپنے بچے کو سینے سے لگائے جاگتی رہی۔ بیچ میں 1-2 مرتبہ اس کی نوکری بھی چھوٹ گئی، کبھی کام کی جگہ والوں نے اس کی حالت دیکھ کر اسے نکال دیا، کبھی اس کے بارے میں سوالات شروع کر دیے، کبھی اس کے بچے کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا۔ آہستہ آہستہ اس کی زیادہ تر دوستوں نے بھی اس سے منہ موڑ لیا، کچھ کے دل میں شک تھا، کچھ نے اس سے فاصلہ بنا لیا، کچھ صاف کہہ دیتی تھی کہ ہو سکتا ہے رانیہ نے خود ہی کچھ کیا اور اب سب کے سامنے معصوم بن رہی ہو۔ صرف ایک سہیلی ایسی تھی جو اب بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ خود بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس کے پاس نہ اتنے پیسے تھے نہ اتنے وسائل کہ رانیہ کی پوری زندگی سنبھال سکتی، مگر وہ جب بھی رانیہ کے پاس آتی تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتی، کبھی دودھ، کبھی بچے کے کپڑے، کبھی راشن، کبھی صرف اپنی موجودگی لے کر آتی۔ رانیہ جانتی تھی کہ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی، پھر بھی وہ اس کا احسان کبھی نہیں بھولی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب رانیہ نے ایک سرکاری ہاسپٹل میں اپنے بچے کو جنم دیا۔ گھنٹوں کی تکلیف کے بعد جب اس نے اپنے بچے کی پہلی آواز سنی تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ اس بچے کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس درد کا نتیجہ تھا جسے وہ سمجھ بھی نہیں پائی تھی، مگر جب وہ ننھا سا وجود اس کے سامنے آیا تو اس کے دل نے اسے اپنا لیا۔ وہ اس کا بچہ تھا، اس کا اپنا خون، اس کی اپنی جان۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے چھوا تو اس کے دل میں پہلی مرتبہ ایک ایسی محبت اتری جسے وہ کسی نام سے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ نے اسے بتا دیا تھا، مگر ماں بننے کی خوشی بھی اس کی زندگی کو آسان نہیں کر سکتی تھی۔ جس دن بچے کی پیدائش ہوئی اس دن اسے ہاسپٹل سے جانے کے لیے کہہ دیا گیا۔ ایک نرس نے آ کر صاف الفاظ میں کہا، بی بی بستر خالی کرو، باہر مریضوں کی لائن لگی ہوئی ہے، تمہارا کیس نارمل ہوا ہے، تمہیں مزید یہاں رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ رانیہ نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا، اس کا جسم ابھی بھی کمزور تھا، درد کی شدت ابھی باقی تھی، قدم اٹھانا مشکل تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ بستر سے اتری، بچے کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور مرتے ہوئے قدموں کے ساتھ ہاسپٹل کے دروازے تک پہنچ گئی۔
اس کے اندر اب بھی اتنی ہمت باقی تھی کہ وہ اپنے بچے کو بچا سکے۔ وہ باہر نکلی تو اچانک اس کی نظر سامنے کھڑی گاڑیوں پر پڑی۔ ایک دو نہیں بلکہ تقریباً 10 گاڑیاں وہاں موجود تھیں۔ کئی گاڑیوں کے ساتھ گارڈز کھڑے تھے۔ سب لوگ کسی خاص شخص کے انتظار میں لگ رہے تھے۔ رانیہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی بڑی گاڑیوں کا قافلہ یہاں کس کے لیے آیا ہے۔ پھر سب سے بڑی اور خوبصورت گاڑی کا دروازہ کھلا، ایک شخص گاڑی سے نیچے اترا۔ رانیہ کی سانس رک گئی۔ وہ چہرہ وہ پہلے دیکھ چکی تھی، وہ تصویر میں دیکھ چکی تھی، وہ نام بھی جانتی تھی، اشر رضوی۔ اس کی آنکھوں میں فوراً وہ تمام راتیں واپس آ گئیں تو اس نے خوف میں گزاری تھی۔ وہی شخص جسے وہ اپنے بچے کا باپ سمجھتی تھی، وہی شخص جس کے بارے میں وہ یقین کر چکی تھی کہ اس نے اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اشر نے چند قدم اس کی طرف بڑھ کر اسے دیکھا، پھر بہت سادہ لہجے میں کہا، چلو میرے ساتھ۔ رانیہ نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جن میں نفرت بھی تھی اور بے شمار سوال بھی۔ اشر نے اس کے چہرے پر موجود غصے کو دیکھا، مگر اس کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ غصہ گھر جا کر لینا، میرے ساتھ چلو۔ پھر اس کی نظر رانیہ کی باہوں میں موجود ننھے سے بچے پر پڑی۔ اس نے آہستہ سے بچے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر رانیہ نے فوراً اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ اشر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی کیفیت ابھری، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ساتھ چلو رانیہ۔ رانیہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اس کے دل میں برسوں سے سوال جمع تھا۔ وہ صرف ایک شخص کے پاس تھے۔ وہ شخص اس وقت اس کے سامنے کھڑا تھا اور اب رانیہ کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا تھا، تو وہ اس لیے اس کے ساتھ چل پڑی۔ ویسے بھی اشر اس کی زندگی پہلے ہی برباد کر چکا تھا، وہ مزید کیا بگاڑ سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی بنگلو کے سامنے کھڑی تھی جہاں سے اس کی زندگی کا سب سے خوفناک راز شروع ہوا تھا۔ اشر نے اندر داخل ہوتے ہی اپنے نوکروں کو حکم دیا، اس کے کمرے میں لے جاؤ۔ رانیہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ نوکروں کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے سامنے سب کچھ پہلے سے موجود تھا۔ بچے کے لیے جھولا، ڈائپرز، چھوٹے چھوٹے کپڑے، بیبی وائپس، دودھ، فیڈر، بچے کے استعمال کی ہر ضروری چیز، اور رانیہ کے لیے بھی کپڑے، ضروری سامان، دوائیاں، کھانے پینے کی چیزیں۔ کمرے میں ایک نوکرانی پہلے سے موجود تھی۔ رانیہ کے ذہن میں فوراً ایک سوال تھا، کیا اشر رضوی پہلے سے جانتا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے؟ کہ اسے معلوم تھا کہ اس کے پیٹ میں اس کا بچہ پل رہا ہے؟ اگر معلوم تھا تو کب سے؟ اور اگر معلوم تھا تو اس نے اسے ڈھونڈنے میں اتنے مہینے کیوں لگا دیے؟ نوکرانی نے فوراً بچے کو سنبھالا، اسے دودھ پلایا، اس کے کپڑے بدلے، پھر رانیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ بھی نہا لیں، کپڑے بدل لیں، آپ کے لیے کھانا بھی لگا ہوا ہے۔ رانیہ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ انکار کرتی۔ اس نے بچے کو کچھ دیر دیکھا، پھر خود کو سنبھالا، نہائی، کپڑے بدلے۔ کھانا سامنے آیا تو اس نے خاموشی سے کھانا شروع کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ اسے اپنا دماغ چلانا تھا، اس سے سوچنا تھا، اسے سمجھنا تھا کہ وہ کس جگہ آ گئی ہے اور اشر اس سے کیا چاہتا ہے۔ چند گھنٹوں میں اس کا اس طرح خیال رکھا گیا تھا جیسے وہ کوئی بہت اہم شخص ہو۔ بچے کو بھی ہر سہولت حاصل تھی، رانیہ کو بھی۔ بچہ بہت چھوٹا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سو گیا۔ رانیہ بھی اس کے پاس لیٹے لیٹے نہ جانے کب سو گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی جب اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے بچے کو دیکھا۔ بچہ سکون سے سو رہا تھا۔ پھر اس کی نظر سامنے گئی۔ راکنگ چیئر پر اشر رضوی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ رانیہ چند لمحے سے دیکھتی رہی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ وہاں کتنی دیر سے بیٹھا تھا۔ پھر اچانک اس نے دیکھا کہ اشر نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ رانیہ کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ یہ شخص کیوں رو رہا تھا؟ اشر نے اس کی طرف دیکھا، پھر بہت آہستہ سے بولا، مجھے معاف کر دو، میں اس دن بہک گیا تھا۔ رانیہ کے چہرے پر شدید نفرت ابھر آئی۔ اس نے اپنے آنسو روک لیے۔ اچھا، مجھے دیکھ کر بہک گئے تھے یا پہلے مدد کرنے کا ارادہ تھا؟ اشر نے نظریں جھکا لیں۔ مدد کرنے کا ارادہ تھا۔ میں تمہیں اٹھا کر لایا تھا۔ میں نے تمہیں اس لیے اپنے گھر لایا تھا کیونکہ تم سڑک پر بے ہوش پڑی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے، ورنہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا۔ مگر جب تمہیں بستر پر لٹایا تو غور سے دیکھا، مجھے شیطان حاوی ہو گیا۔ رانیہ نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ اس کے ہر لفظ کو پرکھ رہی ہو۔
شیطان اس طرح حاوی نہیں ہوتا. پہلے انسان غلط نیت کرتا ہے، پھر شیطان اسے بہکاتا ہے. شیطان انسان کے دماغ میں غلط نیت نہیں ڈال سکتا. اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمیں آخرت میں اپنے اعمال کی سزا کیوں ملتی؟ نیت ہماری اپنی ہوتی ہے. شیطان صرف یہ کہتا ہے کہ ہاں کر لو، کوئی بات نہیں. اشر خاموش ہو گیا. کچھ لمحوں بعد اس نے بھاری آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو. میں نے آج تک کسی سے معافی نہیں مانگی. مجھے نہیں معلوم کہ معافی کیسے مانگتے ہیں. رانیہ نے اس کی طرف دیکھا. اشر کے چہرے پر پہلی مرتبہ وہ غرور نہیں تھا جو اس نے اس کی تصویروں میں دیکھا تھا. یہ میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے. مجھے 20 دن پہلے پتہ چلا کہ تم ماں بننے والی ہو. تمہاری حالت بہت بری تھی. اگر میں اسی وقت تمہارے سامنے آ جاتا تو شاید تم کہیں بھاگ جاتی. اسی لیے میں 20 دن بعد تمہارے سامنے آیا ہوں. اب تم ادھر ہی رہو گی. یہ میرے خاندان کا وارث ہے. رانیہ کی آنکھوں میں تلخی اتر آئی. اچھا، اور میں کون ہوں؟ آپ کے بچے کی ماں، یا آپ کا سب سے بڑا گناہ؟ اشر نے چند لمحے اسے دیکھا. تمہارا بھی انتظام ہو جائے گا. تم جو بھی بننا چاہتی ہو وہ تمہیں بنا دیا جائے گا. مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. رانیہ نے ایک لمحے میں خود کو بستر سے اٹھا لیا. جسم میں طاقت نہیں تھی. بچے کی پیدائش کو بھی چند گھنٹے ہی ہوئے تھے، مگر اس وقت اس کے اندر اتنی قوت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ سیدھی اشر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی. اشر بھی اٹھ کھڑا ہوا. رانیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یاد رکھنا کہ تمہاری بیوی بننے کے لیے میں مری نہیں جا رہی ہوں. میں صرف یہ جاننے آئی ہوں کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا. مجھے میرا جواب مل گیا. اب میں اپنا بیٹا لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی. اشر کا چہرہ سخت ہو گیا. تم جاؤ گی؟ میرا بیٹا یہاں سے نہیں جائے گا. اور اگر تم نے کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کی تو پھر میرے بیٹے کو میں اتنی محبت دوں گا کہ وہ کبھی تمہارے بارے میں نہیں پوچھے گا، کیونکہ تب تک تم اس دنیا میں نہیں رہوگی. رانیہ کے قدم وہی رک گئے. اس کے اندر خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی. وہ شخص خطرناک تھا. اس کے پاس لوگ تھے، پیسہ تھا، اثر تھا، اختیار تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کے پاس اس دنیا کی وہ وسائل تھے جن کے سامنے ایک بے سہارا لڑکی کچھ بھی نہیں تھی. رانیہ کے پاس کیا تھا؟ صرف ایک نومولود بچہ، اس کا اپنا وجود اور ایک سچ جسے ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا. اس نے فوراً اپنے دماغ کو قابو میں کیا. اس وقت جذبات سے کام لینا اس کے لیے خودکشی کے برابر تھا. وہ اشر کے سامنے خاموش کھڑی رہی، پھر بہت دھیرے سے بولی، یعنی اپنے وارث کی ماں کے ساتھ آپ یہ کریں گے؟ اشر نے شاید یہ سوچ کر رانیہ فوراً حالات کو سمجھ گئی ہے. اس نے قدرے نرم لہجے میں کہا، نہیں کروں گا. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے خیال دل سے نکال دو. عزت کے ساتھ رہو اس گھر میں. کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بتانا. اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لو. میں نے جو غلطی کی تھی اسے دوبارہ کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. رانیہ اسے دیکھتی رہ گئی. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیسا انسان تھا. اتنا انا پرست تھا، طاقتور، اتنا بے رحم، اور پھر اپنی غلطی کو غلطی کہہ رہا تھا. وہ معافی مانگ رہا تھا، اپنے بچے کو وارث کہہ رہا تھا، اسے اپنے گھر میں عزت دینے کی بات کر رہا تھا، مگر ایک ہی سانس میں اس کی جان لینے کی دھمکی بھی دے چکا تھا. رانیہ نے اپنے بچے کی طرف دیکھا. وہ ابھی تک سکون سے سو رہا تھا. اس نے آہستہ سے اپنی نظریں دوبارہ اشر پر جمائیں. اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اس کی اصل جنگ ابھی شروع ہوئی تھی. یہ جنگ صرف اس بچے کے حق کی نہیں تھی، یہ اس کی اپنی شناخت کی جنگ بھی تھی. اور شاید پہلی مرتبہ رانیہ کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اپنے دشمن کے گھر میں رہ کر اس سے شکست دے گی یا پھر غصے میں آ کر خود کو اس کے ہاتھوں ختم کر دے گی. رانیہ اسی گھر میں رہنے لگی. اس کے بچے کو ہر طرح کی سہولت میسر تھی. اس کے لیے الگ جھولا تھا، کپڑے تھے، دودھ تھا، دوائیں تھیں، کھلونوں سے لے کر روزمرہ کی ہر ضروری چیز موجود تھی. رانیہ کو بھی اب بھوکا نہیں رہنا پڑتا تھا. اس کے لیے الگ کھانا بنتا تھا، کپڑے آتے تھے، دوا وقت پر ملتی تھی، نوکرانی ہر وقت بچے کے آس پاس موجود رہتی تھی. رانیہ کے جسم کو بھی بچے کی پیدائش کے بعد مکمل آرام کی ضرورت تھی، اس لیے اسے گھر کے کسی کام کے لیے نہیں کہا جاتا تھا. ایک دن نوکرانی صبح سویرے اس کے کمرے میں آئی تو رانیہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا. وہ خاموشی سے چیزیں رکھ رہی تھی. رانیہ نے پوچھا تو نوکرانی نے بتایا کہ بڑے صاحب نے خاص حکم دیا کہ رانیہ کے لیے دیسی مرغی کی یخنی بنائی جائے گی، خالص دیسی آٹے کی مکھنی والی روٹی بنے گی. کھانے میں اصلی تمام چیزیں شامل کی جائیں گی جو بچے کی پیدائش کے بعد عورت کے لیے فائدہ مند سمجھی جاتی ہیں. رانیہ کچھ دیر خاموش رہی. سے عجیب لگا تھا جس شخص نے اس کی زندگی میں سب سے زیادہ زخم پیدا کیے تھے اب وہی اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنے کا حکم دے رہا تھا.
اس نے نوکرانی سے پوچھا تمہارے صاحب نے ایسا کیوں کہا؟ نوکرانی نے بڑی سادگی سے جواب دیا بی بی جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کو ایسی ہی خوراک کھانی ہوتی ہے۔ آخر ابھی تو آپ نے بچہ پیدا کیا ہے، آپ کو طاقت کی ضرورت ہے۔ بڑے صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے کھانے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ رانیہ خاموش ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اشر رضوی کے رویے کو کس نام سے پکارے۔ وہ اسے دھمکی بھی دے چکا تھا، اپنی غلطی تسلیم بھی کر چکا تھا، معافی بھی مانگ چکا تھا، اب اس کے لیے ایسی خوراک کا انتظام بھی کر رہا تھا جیسے وہ اس گھر کی کوئی خاص فرد ہو۔ کچھ دیر بعد رانیہ نے اچانک نوکرانی سے پوچھا تمہارے صاحب کی شادی ہوئی ہے؟ نوکرانی نے فوراً جواب دیا ہاں بی ہوئی تھی شادی، مگر 2 مہینے میں ہی ٹوٹ گئی۔ لڑکی بھی ان کی طرح بہت امیر خاندان سے تھی، دونوں خاندانوں کی مرضی سے شادی ہوئی تھی، مگر زیادہ عرصہ نہیں چل سکی، وہ چھوڑ کر چلی گئی۔ رانیہ نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ اس کے ذہن میں اشر رضوی کا چہرہ آ گیا، ایک ایسا شخص جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی، دولت تھی، خاندان تھا، اثر تھا، اختیار تھا، مگر اس کی اپنی زواجی زندگی 2 مہینے بھی نہیں چل سکی تھی۔ اس نے کچھ دیر بعد دوبارہ پوچھا پھر دوبارہ شادی نہیں ہوئی؟ نوکرانی نے کپڑے طے کرتے ہوئے جواب دیا ہاں دوبارہ بھی ہوئی تھی، لیکن اس سے بچے نہیں ہوئے، پھر صاحب نے ہی اس کو چھوڑ دیا۔ رانیہ کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اس سے پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ اشر کی زندگی بھی شاید اتنی سادہ نہیں تھی جتنی باہر سے دکھائی دیتی تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ نوکرانی اچانک اپنی حد سے کچھ آگے بڑھ گئی۔ بی ویسے آپ کا بھی بڑا خیال کر رہے ہیں، لگتا ہے آپ سے بھی شادی کریں گے، آپ ان سے شادی کر لیں، بچہ بھی ہے آپ کا، آپ کے تو پہلے سے ہی قدم مضبوط ہیں، آپ خوبصورت بھی ہیں اور جوان بھی، آپ دونوں ساتھ رہیں گے تو خوش رہیں گے۔ رانیہ نے فوراً اسے گھورا تم جا کر بچے کے کپڑے دھو۔ نوکرانی خاموشی سے چلی گئی۔ رانیہ نے رخ دوسری کی طرف کر لیا، مگر اس کے ذہن میں وہ بات رہ گئی، شادی اشر رضوی سے شادی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ جس شخص کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہوئی اسی شخص کو وہ اپنا شوہر مان لے، مگر وقت کے ساتھ حالات انسان کو اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں جن کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اشر کی وہی روٹین تھی، وہ 2-4 دن بعد آتا، اپنے بچے کو دیکھتا، اسے اٹھاتی، کچھ دیر تک اس کے ساتھ کھیلتا، اس کو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا، کبھی اسے دیکھ کر مسکراتا، پھر چلا جاتا۔ رانیہ کے بارے میں وہ کبھی کچھ نہیں پوچھتا تھا، نہ وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، نہ اس کے ماضی کے بارے میں سوال کرتا تھا، نہ اس سے کوئی بات پر مجبور کرتا تھا، بس بچے سے اس کی محبت واضح تھی۔ رانیہ یہ سب دیکھتی رہتی، اس کے دل میں اشر کے لیے نفرت اب بھی موجود تھی، مگر اس نفرت کے ساتھ ایک سوال بھی پیدا ہونے لگا تھا، آخر یہ شخص چاہتا کیا تھا؟ اگر وہ صرف اپنے بچے کو چاہتا تھا تو پھر رانیہ کو اتنی سہولتیں کیوں دے رہا تھا، اور اگر اسے اپنی زندگی سے الگ کرنا چاہتا تھا تو پھر اس کے لیے اتنا کچھ کیوں کروا رہا تھا؟ اگر وہ اسے عزت دینا چاہتا تھا تو پھر اسے اپنی بیوی بنانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا تھا؟ ایک دن شاید کسی نے اشر کو مشورہ دیا کہ اسی لڑکی سے شادی کر لو، بیوی بن جائے گی تو کہیں جائے گی بھی نہیں، بچہ بھی اسی کے پاس ہے، بچے کو ماں کی ضرورت ہے، گھر میں ماں ہوگی تو بچے کی پرورش بھی بہتر ہو جائے گی۔ اشر نے شاید اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا، اس نے خود ہی نوکرانی کے ذریعے رانیہ تک پیغام پہنچا دیا۔ نوکرانی نے ایک دن رانیہ کے پاس آ کر کہا بی بڑے صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دیں تو اسی ہفتے نکاح ہو جائے گا۔ رانیہ کے ہاتھ رک گئے، وہ کچھ دیر نوکرانی کو دیکھتی رہی۔ شادی اسی ہفتے؟ اشر رضوی سے؟ اس کے ذہن میں کئی خیال ایک ساتھ آنے لگے، اتنا امیر آدمی، اتنا بڑا خاندان، بچے کو اپنا رہا ہے، بچے کے لیے ہر سہولت موجود تھی، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اس نے صرف ایک موبائل مانگا تھا، کچھ پیسے مانگے تھے، ایک گاڑی مانگی تھی، اور اشر نے بغیر کسی سوال کے اسے اپنا کارڈ دے دیا تھا۔ وہ چاہتی تو انکار کر سکتی تھی، وہ چاہتی تو کہہ سکتی تھی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے وہ سہولتیں مل رہی تھی جن کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو دیکھا، بچہ سکون سے سو رہا تھا، اسے یاد آیا کہ اس بچے کے مستقبل کے لیے اسے کیا کیا مشکلات برداشت کرنی پڑی تھیں۔ پھر اس نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا، اگر اشر رضوی اسے عزت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ انکار کیوں کرے؟ اس کے سامنے زندگی کے 2 رستے تھے، ایک طرف وہی در بدر کی زندگی تھی، چھوٹی سی نوکری، ایک کمرہ، لوگوں کے سوالات، بچے کے مستقبل کی فکر، ہر وقت پیسوں کی پریشانی۔ دوسری طرف ایک ایسا گھر تھا جہاں اس کے بچے کو باپ کا نام مل سکتا تھا، ہر سہولت موجود تھی، کھانے کی فکر نہیں تھی، رہنے کی فکر نہیں تھی، بچے کے مستقبل کی فکر نہیں تھی۔
وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں اشر کے لیے محبت نہیں تھی، مگر شادی ہمیشہ محبت سے نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جن میں دل سے زیادہ حالات کی آواز سنائی دیتی ہے۔ رانیہ نے گہری سانس لی، پھر نوکرانی کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، نوکرانی کے چہرے پر فوراً خوشی آ گئی۔ تو بیوی میں بڑے صاحب کو بتا دوں؟ رانیہ نے اپنے بچے کی طرف دیکھا۔ ہاں کہہ دو۔ اسی ہفتے ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نہ کوئی بڑی تقریب ہوئی، نہ شور، نہ دکھاوا، نہ وہ خوشی جس کے خواب لڑکیاں اپنے نکاح کے دن دیکھا کرتی ہیں۔ بس چند گواہ تھے۔ ایک نکاح خواں تھا جو خاصا ماڈرن لگ رہا تھا۔ اس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ اشر رضوی تھا، رانیہ تھی، اور ایک ایسا رشتہ جس کی بنیاد محبت پر نہیں بلکہ ایک بچے، حالات، مجبوری، غلطی، معافی، اختیار اور ایک نامعلوم مستقبل پر رکھی جا رہی تھی۔ رانیہ یہی سوچ رہی تھی کہ شادی میرے لیے محبت کی منزل نہیں ہے، یہ میرے بچے کے مستقبل کی حفاظت ہے، اور شاید وقت ہی بتائے گا کہ اشر رضوی اس رشتے کو کیا مقام دے کر لے جائے گا۔ رانیہ دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر وہ ایسی دلہن نہیں تھی جس کے ارد گرد بے شمار لوازمات رکھے ہوں۔ نہ زیورات کا ڈھیر تھا، نہ بھاری بھرکم لباس تھا، نہ کمرے میں شادی کی کوئی خاص سجاوٹ تھی۔ اس نے بس صاف ستھرے سرخ رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، بال سادہ انداز میں سنوارے تھے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا۔ اس کی گود میں اس کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ وہ برابر میں رکھے جھولے میں سو رہا تھا۔ ننھا سا وجود سکون سے سو رہا تھا، جیسے اسے اس دنیا کی کسی دکھ کا علم ہی نہیں ہو۔ رانیہ اسے دیکھتی رہی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی نرمی اتر آتی۔ یہی بچہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تھا، یہی اس کی کمزوری بھی تھا، یہی اس کی طاقت بھی تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو اشر رضوی اندر داخل ہوا۔ وہ کچھ لمحوں تک دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر اس کی نظریں سیدھی اپنے بیٹے پر جا ٹھہری۔ وہ آہستہ آہستہ بچے کو قریب آ گیا، جھک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی کیفیت تھی جو رانیہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ چند لمحے اپنے بیٹے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے سر اٹھایا اور رانیہ کی طرف دیکھا۔ اچھی لگ رہی ہو، رانیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھی نہ لگتی تو پھر یہاں تک کیسے پہنچتی؟ اشر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس میں محبت نہیں تھی، ایک عجیب سا غرور تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کی غلط فہمی میں مت رہنا۔ تمہاری جیسی عورت کے ساتھ میں غلطی سی تو وہ سب کچھ کر سکتا ہوں، مگر اپنی مرضی سے نہیں، کیونکہ تم میرے حسب نسب کی بالکل بھی نہیں ہو، تم میرے معیار کی نہیں ہو، مگر میرے بچے کی ماں بن گئی ہو، اسی لیے مجھے مجبوری میں یہ شادی کرنی پڑی۔ رانیہ نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اسے اس بات پر حیرت نہیں ہوئی تھی، شاید وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ اشر رضوی کے دل میں اس کے لیے عزت کا وہ مقام نہیں تھا جس کی وہ حقدار تھی، مگر اس رات وہ دل سے بالکل ٹوٹنے کی بجائے عجیب طرح سے مضبوط ہو رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، چلیں، مجبوری میں صحیح لیکن شادی تو ہوئی ہے نا، میں آپ کی بیوی تو ہوں نا۔ اشر کے چہرے پر پھر وہی غرور آ گیا۔ میں خود ڈیسائیڈ کروں گا کہ مجھے تمہارا شوہر بننا ہے یا نہیں۔ اور تمہارے سر کیسے بدل گئے؟ لگتا ہے دولت دیکھ کر نیت بدل گئی تمہاری۔ رانیہ کے ہونٹوں پر اچانک ایک مسکراہٹ آئی۔ وہ مسکراہٹ ایسی تھی جسے دیکھ کر اشر کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ آپ کی نیت مجھے دیکھ کر خراب ہوئی تو میری نیت آپ کی دولت کو دیکھ کر خراب ہو گئی۔ اشر ابھی اس جملے کا مطلب سمجھ ہی رہا تھا کہ رانیہ نے اچانک اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا ایک انجیکشن نکالا۔ وہ ایک لمحے میں اس کے قریب پہنچی، اشر کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ رانیہ نے انجیکشن اس کے بازو میں لگا دیا۔ اشر نے جھٹکے سے اپنا بازو پیچھے کیا۔ اس کے چہرے پر پہلی مرتبہ حیرت صاف دکھائی دی۔ What the hell؟ یہ کیا حرکت ہے؟ کیا تھا یہ؟ رانیہ ہنسنے لگی، وہ ہنسی جس میں کئی مہینوں کا غصہ چھپا ہوا تھا۔ یہ خاص قسم کا زہر کا انجیکشن تھا جو میں نے آپ کو لگا دیا ہے۔ آپ کے پاس 2.5 گھنٹے کا وقت ہے، اس کے بعد آپ 15 منٹ کے اندر مر جائیں گے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو 2.5 گھنٹے کا انتظار کر لیں، یا میرے سارے مطالبے مانے تو میں آپ کو اس کا اینٹی ڈوٹ لگا دیتی ہوں، وہ بھی میرے پاس ہے۔ اس نے دوسرا انجیکشن نکال کر اشر کو دکھایا۔ اشر چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے بازو کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ رانیہ نے سکون سے جواب دیا، پھر ٹھیک ہے، آپ ویٹ کر لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی اب میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مر جائیں گے تو ویسے ہی آپ کا سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ اشر نے اسے گھورا، اس کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ بولو، کیا چاہیے تمہیں؟ رانیہ نے فوراً ایک فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ ان کاغذات پر سائن کر دیں۔
اشر نے فائل کھولی، اس کی آنکھوں میں چند لمحوں کی تحریر پر دوڑتی رہیں۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ رانیہ نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر اب پہلے جیسا اطمینان نہیں تھا۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کا میرے بیٹے پر کوئی حق نہیں ہے۔ اگر آپ نے مجھے یا میرے بیٹے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی یا ہمارا پیچھا کیا تو آپ مجرم ہوں گے۔ آپ میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آپ میرے پیچھے کوئی آدمی نہیں لگائیں گے۔ اشر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر پھر اپنے بازو کو دیکھا۔ اس کی طبیعت واقعی خراب ہونے لگی تھی۔ اس نے فوراً قلم اٹھایا، دستخط کر دیے۔ رانیہ نے دوسرا کاغذ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ بھی سائن کریں۔ اشر نے غصے سے اسے دیکھا۔ اس میں کیا ہے؟ رانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس میں لکھا ہے کہ آپ 10 کروڑ روپے میرے نام کر رہے ہیں۔ میں یہ رقم آپ کے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کروا لوں گی۔ اشر نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اس نے کاغذ پر دستخط کر دیے۔ رانیہ نے وہیں کھڑے ہوئے رقم اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کروا لی۔ اس کے سامنے اب وہ رقم موجود تھی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اشر نے دانت بھینچ کر اسے دیکھا۔ اور بکو، کیا چاہیے تمہیں؟ اس کے لہجے میں بدتمیزی تھی۔ رانیہ ہنس رہی تھی۔ اور ایک گاڑی بس۔ اشر نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ لے لو، اب جلدی کرو، مجھے وہ اینٹی ڈوٹ لگاؤ۔ رانیہ آگے بڑھی، اس نے دوسرا انجیکشن نکالا۔ اشر نے بازو آگے کر دیا۔ رانیہ نے اسے انجیکشن لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اشر کی طبیعت میں کچھ بہتری آنے لگی۔ اس نے گہری سانس لی۔ رانیہ نے اپنے ہاتھ میں موجود ایک خط اس کے سامنے رکھا۔ جب میں چلی جاؤں تو پڑھیے گا۔ اشر نے اسے غصے سے دیکھا۔ نکلو یہاں سے۔ رانیہ نے مزید کچھ نہیں کہا۔ اس نے اپنے بچے کو جھولے سے اٹھایا، پھر اس کے کمرے میں موجود وہ تمام قیمتی سامان اٹھایا جو اب تک اشر نے اسے دیا تھا۔ اس نے اپنا بیگ لیا، اپنے بچے کا سامان لیا، وہ کارڈ بھی اٹھا لیا جو اشر نے اسے دیا تھا۔ باہر گاڑی پہلے سے کھڑی تھی، وہی گاڑی جو قافلے میں سب سے بڑی اور خوبصورت تھی۔ رانیہ گاڑی میں بیٹھی، اسے گاڑی چلانا آتی تھی۔ اچھے وقتوں میں اس کے والد نے اسے گاڑی چلانا سکھایا تھا۔ اس وقت اسے پہلی مرتبہ اپنے والد کی وہ بات یاد آئی کہ زندگی میں کبھی کسی پر مکمل انحصار مت کرنا، اپنے ہاتھ سے اپنا راستہ بنانا سیکھو۔ رانیہ نے گاڑی سٹارٹ کی، اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور اس گھر سے نکل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کہاں جائے گی، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جہاں بھی جائے گی اپنا نام بدل کر رہے گی۔ اب رانیہ کے پاس بھی کچھ تھا، 10 کروڑ روپے، ایک گاڑی، اس کا بچہ اور ایک نئی شناخت۔ اسے یقین تھا کہ اشر اسے ڈھونڈنا بھی چاہے تو آسانی سے نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ شہر کی سڑکیں پیچھے رہتی گئیں، وہ شہر کی حدود سے بھی باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کبھی بھی ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جس نے اس کے ساتھ برا کیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے جو کچھ کیا وہ انتہائی خطرناک تھا، مگر اس کے پاس اور راستہ بھی نہیں تھا۔ ادھر اشر نے کچھ دیر بعد رانیہ کو چھوڑے ہوئے خط کو اٹھایا۔ اس نے خط کھولا، چند سطریں پڑھتے ہی اس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ خط میں لکھا تھا، جو انجیکشن میں نے آپ کو ایک بازو میں لگایا تھا وہ صرف متلی کروانے کا انجیکشن تھا، اور اس سے سر میں درد اور تیز قسم کی متلی ہوتی ہے۔ جو دوسرے بازو میں لگایا تھا وہ اسی متلی کو ٹھیک کرنے کا انجیکشن تھا۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور میں نے آپ کو حساب برابر کر دیا۔ ایک نظر نکاح نامہ ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اشر چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ لڑکی، وہ فوراً باہر آیا۔ اس نے اپنے لوگوں کو گاڑیاں نکالنے کا حکم دیا۔ قافلہ سڑک پر نکل گیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ رانیہ کس طرف گئی ہے۔ رانیہ شہر کی حدود سے بہت دور نکل چکی تھی۔ اشر کے ذہن میں اچانک ایک اور خیال آیا، نکاح نامہ۔ وہ واپس اندر آیا، فائل کھولی، نکاح نامہ سامنے رکھا۔ اس نے کاغذ پر نظریں دوڑائیں، پھر اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رانیہ نے دستخط ضرور کیے تھے مگر نام رانیہ نہیں تھا، وہاں ہانیہ لکھا ہوا تھا۔ اشر کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ کانپنے لگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان دونوں کا قانونی طور پر نکاح ہوا ہی نہیں تھا۔ نکاح کے وقت رانیہ سے اس کا اصل نام تک نہیں پوچھا گیا تھا۔ اسے دل سے قبول کروانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی، اس نے اپنی زبان سے بھی قبول نہیں کیا تھا۔ صرف کاغذات سامنے رکھے گئے تھے اور دستخط کروا لیے گئے تھے۔ اشر نے آنکھیں بند کر لیں۔ جس رشتے کو وہ اپنا حق سمجھ رہا تھا وہ حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ رانیہ اس کی بیوی نہیں تھی، وہ قانونی طور پر اس کی بیوی نہیں تھی۔ اس نے اسے اپنا سمجھا تھا مگر رانیہ نے اس تعلق کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔ اشر نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا، مگر اب اس غصے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ رانیہ جا چکی تھی، وہ اپنے بچے کو لے کر ایک دوسرے شہر کی طرف نکل چکی تھی۔ اس نے اپنی شناخت بدل لی تھی،
اب اس کے پاس 10 کروڑ روپے تھے، ایک گاڑی تھی، بینک میں رقم تھی، اس کے بچے کے لیے ضرورت کی ہر چیز تھی، اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، صرف ایک چیز کی کمی تھی، سکون کی، اور شاید وہ بھی ایک دن اسے مل جاتا، مگر اس دن کے لیے رانیہ کو بہت طویل راستہ طے کرنا تھا۔